مثال کے طور پر ناجائز طریقے سے بیع کی کمایا، وہ ناجائز ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے آدمی جو نیکی پہلے کر چکا ہے وہ تو ویسے ہی اس کا نور ختم، مزید نیکی کرنے کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ 18ویں پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اللہ نے یہ خطاب رسولوں سے فرمایا ہے کہ اے رسولو، تمام انبیاء کو، کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیکی کرو۔ یہ 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اگر حلال کھائے گا تو نیکی کرنے کی طرف بھی آئے گا، اور اگر حلال نہیں کھائے گا تو نیکی کرنے کی طرف بھی نہیں آئے گا۔ دارالعلوم دیوبند میں ایک کے پاس ایک صاحب ہوتے تھے، بابا جی عبداللہ شاہ ان کا نام تھا، غالباً بوڑھے تھے۔ ان کا دستور یہ تھا کہ وہ صبح کے وقت میں آ کر تو نزدیک جنگل سے اس گھاس وغیرہ کاٹ کر اس کے کچھ پولے سے بنا کر رکھ لیتے تھے، اور انہیں کو ان کی طے کردہ قیمت تھی، 2 آنے 3 آنے اس زمانے میں، اس میں بیچتے تھے، اور وہ لے کر بھی 2-4 آتے تھے، صرف ان کی مقدار بھی طے تھی، اتنا ہی لاؤں گا، اور لا کر نہ زیادہ نہ کم، اور اس کو بیچ کر اس کے بعد چلے جاتے تھے۔ اور جو پیسہ وہ کماتے تھے اس کی بھی انہوں نے ترتیب بنا رکھی تھی کہ اس آنے میں سے اتنے پیسے فلاں جگہ، اتنے پیسے فلاں جگہ، وہ ایک دن کا پیسہ کماتے تھے، اتنا اس کو شام تک اس کے مصارف پہ لگا کر رات تک فارغ ہوتے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ چند اساتذہ کے بارے میں کہا کہ میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، میں نے آپ کی دعوت کرنی ہے، لیکن دعوت کرنے کی انہوں نے کہا جی کہ میں کچھ پیسے اکٹھے کروں گا پھر دعوت کروں گا، آخر 8-10 بندے آئیں گے، کچھ کھانا وانا پکائیں گے تو اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے۔ تو انہوں نے وہ جو ترتیب تھی نا آنوں کی، کچھ اس میں سے کچھ آنے بچا بچا کے رکھتے تھے، بچا بچا کے، تو کافی دنوں کے بعد انہوں نے کچھ پیسے بچا کر کچھ 1-8 روپیہ بن گیا، 1-8 روپیہ بن گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت مولانا یعقوب علیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ کی دعوت ہے، پھر خود ہی کہنے لگے کہ کیا میں کیا دعوت کروں گا، ایسا کرو، یہ تم بے تکلف لوگ تھے، انہوں نے کہا ایسا کرو، یہ پیسے میں تم کو دے دیتا ہوں، تم خود ہی بھائی کچھ پکا پکو کے کھا لینا میری طرف سے، انہیں کو دے دیے۔ ہاں وہ پیسے بہت تھوڑے سے تھے، ان کو دیے۔ انہوں نے، ان کا مشہور تھا بابا جی شاہ عبداللہ صاحب کا، ان کا جو گھاس بھی لے کر آتے تھے نا، اس کا معاملہ یہ تھا کہ جانور جو گھاس کھاتے تھے نا ان کے حالات بھی عجیب ہوتے تھے، اس لیے جب گھاس لے کر آتے تھے لوگ پہلے تیار ہوتے تھے، تو جس کا ہاتھ جس نے لے لیا سو لے لیا، مزید لوگ کہتے تھے اور لائیں اور خریدیں گے، بہت سے لوگ تیار ہوتے تھے، لیکن ان کا ترتیب میں اتنی لاؤں گا اور اتنے کی بیچ دوں گا بس۔ تو ان کے حوالے سے لوگوں کو تھا اندازہ کہ ماشاءاللہ بہت بڑے نیک آدمی ہیں اور ان کا پیسہ حلال ہے۔ تو حضرت مولانا یعقوب علیہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے وہ پیسے لیے، جب حساب لگایا تو وہ تو کھانا تو پورا بن ہی نہیں سکتا تھا، ہم نے سوچا کہ ایسا کرتے ہیں کہ میٹھے چاول بنا لیتے ہیں، میٹھے چاول بنانے کا فیصلہ ہوا۔ اس میں ہم نے یہ کیا کہ ایک اچھے نمازی اپنے ساتھی کو منتخب کیا کہ جو باوضو ہو کر پورے اہتمام کے ساتھ، اہتمام سے مراد وہی ہے کہ برتن صاف ستھرے، نمازی ہو، اس طرح کا ذکر اذکار کرنے والا ہو، اس کے ذریعے سے ہم نے چاول پکائے، اور چاول پکے تو کہنے لگے کہ بس ہم میں سے ہر ایک کے حصے 1-2 لقمے ہی آئے، صرف 1-2 لقمے آئے، لیکن وہ کہنے لگے 1-2 لقمے جو کھائے اس کے بعد ایسے انوار و برکات اور تجلیات اپنے قلب پر محسوس کی کہ 40 دن تک یہ کیفیت تھی کہ جی چاہتا تھا کوئی نیکی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ اور فرمایا کہ ہم نے کھانے کے بعد یہ سوچا کہ ہم نے اس بندے کی ایک دفعہ اس کے پیسوں کا یہ 1 لقمہ کھایا، جو بندہ روزانہ 1 یا 2 دفعہ اسی پیسے سے کھانا کھاتا ہے، اس شخص کی اپنی نیکیوں کی اور اپنے اس کے دل پر آنے والے انوارات کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر آدمی حرام کا ارتکاب کرے تو حدیث میں جمعے کے چھوڑنے کے بارے میں آتا ہے، دیگر امور کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آدمی کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا تو اس گناہ کے ارتکاب کرنے کی صورت میں ایک نقطہ اور پڑ جاتا ہے، پھر اور پڑ جاتا ہے، پھر اور پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ تمام کا تمام دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کہ سخت دلی، قساوت قلبی، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے آدمی پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی،
ایسے آدمی پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی. پہلے پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یہودیوں کو کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، کہ تمہارے دل سخت ہو گئے. سختی کا عالم یہ ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہ جہاں یہ آیت نازل ہوئی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ پورا ایک مشہور قصہ جس کے نام پر سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے کہ ایک مقتول ہو گیا تھا، ایک آدمی قتل ہو گیا، تو اس کے قاتل کو تلاش کرنا تھا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، موسیٰ نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا گائے ذبح کریں، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا کوئی ٹکڑا مقتول کے ساتھ لگائیں، مقتول زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا. پہلے گائے کے حوالے سے بہت سے سوالات کیے، اوٹ پٹانگ قسم کے سوال کر کے اپنے لیے پریشانی کھڑی کی، اور پریشانی کھڑی کر کے بہرحال ایک موقع پر جا کر گائے ذبح کی اور مردے کو وہ ٹکڑا لگایا، مردہ زندہ ہو گیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام معجزات بڑے حیران کن قسم کے ہیں، لیکن اتنا عجیب و غریب معجزہ دیکھنے کے باوجود ان کے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کو اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے کل حجارہ، پتھر کی طرح. تو فرمایا او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھر کے اندر بھی ایک پتھر کے اوپر بھی یا پتھر میں ایک نرمی کا ایک معاملہ موجود ہے. وہ یہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہر پھوٹ پڑتی ہے. پانی ایک لطیف چیز ہے، پتھر ایک سخت چیز ہے، لیکن اس سخت ترین چیز سے پانی جیسی نرم و نازک اور لطیف چیز پیدا ہو جاتی ہے. تو پتھر سے ایک نرم چیز ظاہر ہو ہی گئی. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور اگر کسی سے نہر نہیں پھوٹتی تو چلو وہ پھٹ جائیں تو بعد اندر کوئی چند قطرے پانی کے نکل آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر ایسے ہیں کہ اور کوئی اثر ظاہر ہو نہ ہو، کم از کم بعض اوقات یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ خدا کے خوف سے بلندی سے نیچے کی طرف گر پڑتے ہیں. لیکن تمہارے دلوں پر تو اتنا اثر بھی نہیں ہے، تمہارے دلوں پر تو اتنا بھی اثر نہیں ہے. اس کی وجہ کیا؟ اسے کہتے ہیں قساوت قلبی، سخت دلی، کہ جس کے بعد آدمی کے دل پر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا، آدمی کسی معاملے سے عبرت نہیں پکڑتا. یہ ساری وجہ ہوتی ہیں عموماً معاملات کی خرابی سے. یہودیوں کا بھی جو سلسلہ تھا یہ معاملات کی خرابی تھی. دین کے معاملے میں انہوں نے یہ سلسلہ کر رکھا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں تورات میں اتنی کثرت کے ساتھ تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 9ویں پارے میں ارشاد میں کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، کہ وہ ایسے نبی امی ہیں کہ جس نبی امی کو یہ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں. حالانکہ کسی بندے کو نہیں لکھا جاتا، بندے کی نشانیاں لکھی جاتی ہیں، لیکن جملہ اللہ نے کیا بولا؟ نشانیاں نہیں، بلکہ نبی کو لکھا ہوا پاتے ہیں. معلوم ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں اتنی کثرت کے ساتھ موجود تھیں کہ اگر آدمی میں غور کرے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا سراپا سامنے آ جائے. سمجھو کہ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیاں نہیں تھیں بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا سراپا موجود تھا، جس کی وجہ سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پہچانتے تھے جیسا کسی شخص کو اپنے بیٹے کے پہچاننے میں کوئی تعامل نہیں ہوتا، بلکہ بیٹے کو پہچاننا بھی کوئی نہیں کہتا. یوں سامنے اور آدمی کو اس میں کوئی کسی بھی قسم کا کوئی تعامل نہیں ہوتا، یہ بیٹا ہے کوئی کون ہے، اتنا پہچانتے تھے. لیکن صرف اپنا جو معاملہ بنا رکھا تھا نا، کچھ سلسلہ ناجائز امور کا، غلط مسئلے بتانا، اس قسم کا جو ایک مذہبی ریاست تھی، صرف اس کو بچانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں دیکھ کر نہ خود اس ایمان لاتے تھے نہ لوگوں کو ایمان لانے دیتے تھے. تو اگر عبادات میں کمی آ جائے نا تو عبادات کی کمی کی تلافی ہو جاتی ہے عموماً، لیکن معاملات کی جو خرابی ہے جس کی وجہ سے آدمی کا رزق خراب ہو جائے اس کی تلافی کی صورت نہیں ہوتی. مثلا ایک آدمی کے مثال کے طور پر پیسے رہ گئے کسی کے پاس، یا اس نے کسی کے پیسے زبردستی لے لیے، جیسے بعض کا رشوت ہوتی ہے، رشوت کی صورت میں یا کسی دباؤ کی صورت میں پیسے لے لیے. تو ایسی صورت میں جو پیسہ اس کے پاس آ گیا، اب بعض اوقات ایسا آدمی چلا جاتا ہے، اب آپ اس کو تلاش بھی نہیں کر سکتے. کسی کا پیسہ آ گیا، رشوت لی کسی بندے سے، مثال کے طور پر رشوت لی کسی آدمی نے
وہ جس نے رشوت دی وہ رشوت دے کے چلا گیا. اب دینے کے بعد اگر آدمی کو کل کلاں کو خیال بھی آ جائے کہ جناب میں اس کی تلافی کروں, اب اس کی تلافی کیا کرے گا؟ آدمی کے بس میں تو نہیں کہ آدمی اتنے لوگوں کو تلاش کرے. جب آدمی برے کام کرنے پہ آتا ہے لوگوں کے پتہ تو نہیں رکھتا. تو معاملات کو بہت اچھی طرح سے ذہن میں رکھنا چاہیے, معاملات کو خراب نہیں ہونے دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت ہی گڑ گڑا کر تضرع کے ساتھ, عاجزی کے ساتھ, بہت ہی پریشان کن حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے, یا ربی کہہ رہا ہے, یا ربی. حدیث میں آتا ہے جو بندہ 3 دفعہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ بولو آپ کیا کہتے ہو. وہ یا ربی کہہ رہا ہے, لیکن اب ہم کہ کیا کریں, اس کا لباس حرام, اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کے جسم کی نشو و نما حرام سے ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ, اب اس کی دعا کیسے قبول ہو, اب اس کی دعا کیسے قبول ہو. تو معاملات بہت اہم ہے جس میں آپ کی خرید و فروخت ہے. دیکھیں بہت سی ایسی, یہ عموماً ہمارے ہاں ایک سلسلہ چلا ہوتا ہے کہ آدمی جیسے زمینوں میں عموماً چلتا ہے, زمینوں میں اور چیزوں میں بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کا بیانہ دے دیتے ہیں, بیانہ اس کا دے دیتے ہیں. اب بیانہ آپ دے دیتے ہیں تو اس کے بعد جو خریدار ہے وہ اصل رقم جو اضافی ہے اس کو دینے کے لیے کچھ وقت لے لیتا ہے. بڑی رقم ہو تو مہینوں کا ہوتا ہے, چھوٹی ہو تو کچھ عرصے بعد بہرحال پیسے دیتے ہیں. اب اگر کسی وجہ سے وہ پیسے نہ دے سکے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے, بیانہ ضبط ہو جائے گا, بس ٹھیک ہے اب جائیں. اور اگر کسی مجبوری کی وجہ سے یہ بیچنے والا چیز نہ بیچ سکے, اس کو کوئی مسئلہ بن گیا, تو پھر جو مشتری خریدنے والا ہے وہ دگنا بیانہ واپس وصول کرتا ہے. اگر 5,000 دیا تھا تو 10,000 وصول کرے گا. اور یہ دونوں کی دونوں صورتیں ناجائز ہیں, دونوں صورتیں ناجائز ہیں. جس کسی نے بیانہ ضبط کیا مکمل سر تاثر ناجائز اور حرام ہے. لیکن اب حیران ہوں گے کہ ہر دوسری جگہ یہ معاملہ چل رہا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو مال آئے گا, اور ایسا آدمی جب مال اپنے روزمرہ کے معاملے میں لائے گا, اسے لباس, اسے کھانا پینا اٹھنا سب کچھ ہوگا, تو ایسے آدمی کے نشو و نما جب حرام گوشت حرام مال سے ہو جائے گی, اس کے بعد پھر قبولیت کے راستے بند ہو جائیں گے, قبولیت کے راستے بند ہو جائیں گے. ہمارے ہاں ایک سلسلہ چل رہا ہے اس وقت, بہت سے لوگوں کو معاملے کا علم نہیں ہے. مطلب میں یہی بتا رہا تھا نا کہ بعض اوقات گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے, اس کی پہچان ہی نہیں ہے. بہت سے نیک لوگ اس معاملے میں پڑ جاتے ہیں. ایسے بات ایک معاملہ چل رہا ہے ہمارے یہاں مکانوں کے بارے میں, گروی رکھنا. اب گروی رکھنا اور گروی کے سارا معاملہ جو اس وقت چل رہا ہے مکمل ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے, سمجھیں اچھی طرح سے, کہ گروی میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کسی سے قرض لیتا ہے اور قرض کی جسے کہتے ہیں توثیق کے لیے اپنی کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دیتا ہے. اگر ایک آدمی قرض لے اور ذرا اعتماد کی خاطر کوئی چیز اس کے پاس رکھوا دے, اس معاملے کو شرعی نقطہ نظر سے کہتے ہیں رہن کا معاملہ. لوگ اس کا نام بدل دیں, اس کا نام مرضی کے ساتھ کچھ اور رکھ دیں, جو مرضی رکھیں, شریعت کی نظر میں اس کو کہیں گے رہن. یہ رہن ہی رہے گا. آپ اس کو جو نام دیں گے, آپ کے نام دینے کا آپ کی سوچ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں شریعت ایک فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ معاملہ ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں. اب بندہ اس کو کہے جی میں یہ کہتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں, میرا یہ خیال تھا, میں نے یوں کہا, تو بندے کے سوچنے کہنے سننے کا بعض اوقات پھر کوئی اعتبار نہیں ہوتا. شریعت نے جو کہہ دیا اس کے مطابق ہی ہوگا. رہن انہی چیزوں میں سے ہے. اب ہوا کیا کہ ایک آدمی کو میں نے دیے 5 لاکھ, اس سے لے لیا مکان رہن میں. اب 5 لاکھ جب بندہ کسی کو دے گا, اس 5 لاکھ کی بنا پر آدمی اگر کسی سے 1 روپیہ بھی اضافی وصول کر لے گا تو لوگ اسے کیا کہیں گے؟ سود. ٹھیک ہے. لیکن حیرانی کی بات ہے کہ ایک مکان فرض کریں جس کا کرایہ 10,000 ہے, ایک آدمی قرض دے کر اس 10,000 والے مکان میں 5 سال رہتا ہے, تو 1 سال کا کتنا کرایہ بنا؟ 60,000. 3 سال کا بن گیا 1,80,000. اس کا مطلب کیا ہوا کہ 5 سال کے بعد یہ اپنے 5 لاکھ بھی وصول کرے گا, اور مزید کتنا وصول کر چکا ہے؟ 1,80,000 بھی وصول کر چکا ہے. وہ 1,80,000 کس کھاتے میں جائے گا؟ سود کے کھاتے میں جائے گا.
اب آدمی وہاں نماز پڑھے، وہاں روزہ دعا کر رہا ہے، بہت سلسلے کر رہا ہے، بتائیے اس ساری عبادت کا کیا بنے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک جگہ کہیں کھڑے تھے تو دھوپ میں کھڑے تھے، دھوپ میں کھڑے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت آپ دھوپ میں کھڑے ہیں، دھوپ میں کھڑے ہیں آپ، تو آپ یہ مکان ہے اس کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اس مکان والے نے میرا قرض دینا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ اس کی مکان کے سائے میں بھی کھڑا ہوں. جس کو قرض دیا اس کے مکان کے سائے میں بھی نہیں کھڑا ہونا چاہتے، اور یہاں بندہ اس کے مکان میں رہ لیتا ہے. فرق دیکھا کتنا کہ کہاں معاملہ کہاں پہنچا. ایک مرتبہ کہیں کھڑے تھے تو جوتی میں نا جیسے وہ گوبر شوبر کچھ چیز لگ جاتی ہے، تو وہ گوبر لگ گیا تو اس کو ذرا پاؤں کو جھاڑتے ہیں لوگ، تو جھاڑا نا تو وہ نجاست اڑ کر ایک مکان کی دیوار پہ لگے. بڑے پریشان کھڑے ہیں، اس کو سوچ رہے ہیں کہ اس کو کیسے گرا. کسی نے کہا یہ آرام سے گرا دیں. کیا کہنے لگے گراؤں گا تو وہ کچے مکان ہوتے تھے نا، اس کی مٹی بھی ساتھ جھڑ جائے گی، میں اس سے پریشان ہوں. کسی کے معاملے میں یہاں تک ان کی حالت تھی. یہ صرف معاملات کی اصلاح ہے کہ آدمی اپنے معاملے میں اپنے رزق میں کوئی مشکوک نہ آنے دے. اگر مشکوک آئے گا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آدمی کے سارے معاملے آگے خود بخود خراب ہونے شروع ہو جائیں گے. نیکی کی توفیق ملتی نہیں یا ملے گی تو اس کے اندر قبولیت کے راستے مسدود ہیں. عموماً وراثت حدیث میں آتا ہے کہ عموماً وراثت حدیث میں آتا ہے کہ علم الفرائض، علم الفرائض کا مطلب یہ ہے کہ وراثت سے متعلقہ علم، وراثت سے کہ آدمی کسی کے وفات ہو جائے تو اس کا جو متروکہ مال ہے وہ اس کے ورثاء میں شرعی ضابطوں کے مطابق تقسیم کیا جائے. اس ساری تقسیم کرنے کرانے کو علم الفرائض کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جو سب سے پہلے علم اٹھے گا وہ علم الفرائض ہوگا. اور اہمیت یہ کہ آپ نے اس کو نصف علم ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ فرائض سیکھا کرو. فرائض سے مراد یہاں عام فرائض نہیں ہے، فرائض سے مراد یہاں ہے کہ وراثت میں کس کا کتنا حصہ ہوتا ہے، کس کو کتنا ملے گا، کس کو کتنا ملے گا، اس سارے کو کہتے ہیں فرائض حصوں کو. تو ان کو سیکھا کرو. فإنها نصف العلم، یہ آدھا علم ہے. اب اس میں عموماً جب کسی کی وفات ہوتی ہے تو مرنے کے بعد بھی بڑی عجیب و غریب رسمیں ہمارے یہاں، بہت عجیب و غریب رسمیں ہوتی ہیں. ان رسموں کے اندر اچھا خاصا پیسہ بھی لگتا ہے. 40ویں خالی ایک ایسی چیز ہے اس میں اچھا خاصا پیسہ لگ جاتا ہے. اور بہت سے معاملے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں عموماً کچھ ایسی رسوم ہوتی ہیں کہ جن میں مثلا مرنے والے کے کپڑے، ہم نے دیکھا کئی دفعہ کہ وہ میت کو نہلانے کے بعد اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ نہلانے والے کو دے دیتے ہیں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جی سوٹ رکھ دیں، پھر وہاں فلاں جگہ سوٹ پہنچا دیں، فلاں بندے کو سوٹ دے دیں. اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب ایک آدمی کی وفات ہو گئی تو وفات ہوتے ہی اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ اس کے ورثاء کا ہو جاتا ہے، اور ورثاء کا ہونے کی وجہ سے وہ بن جاتا ہے مشترکہ مال. وہ بن جاتا ہے مشترکہ مال. اور مشترکہ مال جب تک سب کی رضامندی نہ ہو تب تک آپ استعمال نہیں کر سکتے، کر ہی نہیں سکتے اس کو استعمال. لیکن یہاں پر اس کی سب کی رضامندی کے بغیر، اور وہ بھی اجازت بھی اگر آپ لینا چاہیں گے تو تبھی لے سکیں گے نا اگر سارے ورثاء بالغ ہوں. اگر ان میں کوئی نابالغ ہے تو نابالغ کی اجازت ویسے ہی معتبر نہیں. نابالغ اگر بچہ کہہ بھی دینا کہ میری طرف سے آپ کو اجازت ہے، اس کی ویسی اجازت معتبر نہیں. نتیجہ یہ کہ وہ مشترک مال سے استعمال ہوگا. اب اس میں صدقہ کیا، کسی کو کھلایا، کسی کو پلایا، جتنا سلسلہ چلا وہ سارے کا سارا ناجائز. ایک بزرگ تھے کسی کے ہاں بیٹھے ہوئے نا صاحب، جن کے پاس عیادت کے لیے گئے، وہ وفات ان کی قریب تھی بالکل. جیسے ہی پاس بیٹھے تھے تو ان کے دیکھتے دیکھتے ان کی وفات ہو گئی. جن کے پاس گئے تھے ان کی وفات ہو گئی. جیسے ہی وفات ہوئی انہوں نے پاس ایک دیا پڑا تھا فوراً بجھا دیا. پاس ایک دیا پڑا تھا فوراً بجھا دیا. کسی نے کہا دیا کیوں بجھا دیا آپ نے؟ انہوں نے کہا اصل میں یہ اس کی ملکیت تھا، اس کی وفات ہوتے ہی یا بن گیا ورثاء کا، اب اس کا جلانا جائز نہیں جب تک کہ سارے راضی نہ ہو. اس دیے کو فوراً بجھا دیا. یہ ہمارے یہ دارالعلوم کراچی کے مفتی تقی عثمانی صاحب، ان کے والد تھے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ ان کی جب وفات ہوئی تو وہ کراچی میں ایک بزرگ تھے ڈاکٹر عبدالحی صاحب، وفات ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ. تو ڈاکٹر عبدالحی صاحب جو تھے وہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر آئے، ان کے بیٹوں سے، مفتی تقی صاحب وغیرہ سے ان کی تعزیت کے لیے آئے.
تو تعزیت کے لیے جب آئے تو اس موقع پر ان کی کچھ طبیعت خراب ہو گئی. بوڑھے تھے, طبیعت خراب ہو گئی, دل کے مریض تھے, طبیعت خراب ہو گئی. اب جب طبیعت خراب ہوئی نا تو یہ جو بیٹے تھے انہوں نے فوراً دیکھا کہ تو گھر میں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی خمیرہ پڑا تھا, دل کے مریض تھے وہ بھی, تو خمیرہ وغیرہ کھاتے تو کوئی عمدہ بنا ہوا تھا وہ موجود تھا. تو یہ دوڑ کر گئے, وہ خمیرہ اٹھا کے لے آیا کہ یہ آپ یہ تناول کرائیں, دل کی حالت بہتر ہو جائے گی. انہوں نے فرمایا کہ یہ تو میں نہیں کھا سکتا. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں کہا تو مفتی صاحب کی وراثت تقسیم ہوئی نہیں, پتہ نہیں کس کے حصے میں ہے, تو میرے لیے اس خمیرے کو کھانا جائز نہیں ہے جب تک کہ ساری اولاد راضی نہ ہو. چنانچہ اس حالت کے اندر بھی تمام سے پہلے اجازت لی, جب تمام, کیونکہ اتفاقاً سارے بالغ تھے, جب بڑی عمر میں وفات ہوئی تھی, تمام اولاد نے جب اجازت دی تو تب جا کر ڈاکٹر صاحب نے اس سے 1 چمچ خمیرے کا لیا, صرف اس لیے کہ اگر آدمی کے بدن میں حرام چلا جائے تو حرام کے جانے کے بعد اس کے اپنے تقاضے ہوں گے. معاملات کی میں نے بتایا تھا پچھلے درس میں آپ کو, مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی مرید آ کر مجھے کہتا نا کہ جی آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا, یا آپ نے یہ مجھے ذکر بتایا تھا, یہ مجھے آپ نے ترتیب بتائی تھی, میں اس کو پورا نہیں کر سکا, تو فرماتے تھے مجھے رنج ہوتا ہے, لیکن میں اس کو کہتا ہوں بھائی پورا کر لینا, اس کی ترتیب پوری کرو اپنی, جو بھی تمہیں بتایا ہوا نہیں ہو سکا تو اس کی تلافی کر لو, پورا کر لو. لیکن اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ لگتا ہے کہ اس نے معاملات کی خرابی کی ہے, کوئی معاملات خراب کیے ہیں, تو کہتے ہیں کہ اس مرید سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے, اس سے مجھے نفرت ہو جاتی ہے. ہمارے استاد مرحوم تھے, وہ ایسے معاملے میں بہت زیادہ خیال کرتے تھے. ایک مرتبہ کسی بس میں بیٹھے تھے تو بس کا کنڈکٹر ان کو جانتا تھا, بس کا کنڈکٹر ان کو جانتا تھا. اس طرح سے ایک مرتبہ ایک عام جو نجی ویگنیں چلتی ہیں نا, اس میں بیٹھے, تو اس نے کنڈکٹر نے جان پہچان کی وجہ سے, اور اس جو عام جو بیٹھا تھا ویگن میں, اس نے ذرا چہرہ مورا دیکھ کر ویسے ہی پیسے نہیں لیے. تو انہوں نے فرمایا بھائی آپ پیسے کیوں چھوڑ رہے ہیں مجھے؟ تو اس نے جان پہچان کے کہ کوئی بات نہیں, یہ خیر ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جو بس ہے تمہاری تو نہیں, سرکاری ہے, اب میں جو پیسے دوں گا وہ سرکاری خزانے میں جائیں گے, تو تمہیں سرکار نے ملازم رکھا ہوا ہے, تم مالک تو نہیں کہ کسی کو کرایہ چھوڑ دو, کسی کو کرایہ لے لو, کسی سے چھوڑ دو, کسی سے لے لو. اور جو ویگن کا کنڈکٹر ہے وہ تنخواہ دار ملازم ہے, وہ اس بات کا مجاز اور مختار تو نہیں ہے کہ وہ جس سے چاہے پیسے لے لے, جس سے چاہے پیسے چھوڑ دے. میں کہ تمہیں پیسے لینے پڑیں گے. اور ایک مرتبہ کسی وجہ سے وہ پیسے دے نہیں سکے, رش وغیرہ بہت تھا, تو پھر ایک جگہ اتر کر ایک اور بس آئی. اس زمانے میں وہ آپ نے دیکھا ہوگا ٹکٹ چھپے ہوئے ملتے تھے, ابھی بھی شاید ہوں گے, تو سفر کا اتفاق نہیں ہوا, تو ٹکٹ چھپے ہوئے ملتے تھے. تو وہ 10 روپے کے 5 روپے کے ٹکٹ ہوتے تھے نا, کنڈکٹر کاٹ کر تو وہ اپنے سے پرچی کاٹ کر دیتے تھے. تو انہوں نے ایک بس کو رکوا کر اس سے 2-4 روپے کے ٹکٹ جتنے لینے تھے نا لے کر اس کو پھاڑ دیا, اس کو پھاڑا, تاکہ جتنا خزانے کا سرکاری خزانے میں جانا چاہیے تھا میری طرف سے نہیں گیا وہ چلا جائے. بعض اوقات ڈاک کے اندر ایسا ہو جاتا تھا تو ڈاک کے ٹکٹ لے کے پھاڑ دیتے تھے, حالانکہ ڈاک کے ٹکٹ آپ استعمال کریں, استعمال تو ظاہر ہے وہ پیسہ کہیں لگ چکا ہے, تو اس کو پھاڑ دیتے تھے, صرف اس لیے تاکہ کسی کا مال, کیونکہ اگر کسی کا مال آ گیا حرام ہے. قرآن پاک میں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. وہ ناحق طریقے کے اندر یہ کوئی ضروری نہیں کہ ایک بندہ راضی دوسرا ناراض ہے. جیسے رشوت میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے جی مجھے دو, اور دوسرا نے کہا کہ ٹھیک ہے جی میں نہیں دیتا لیکن کوئی بات نہیں. اب ایک ناراض ہے دوسرا راضی ہے, دونوں راضی بھی ہوں گے تب بھی جائز نہیں. جیسے میں نے گروی کی مثال دی, گروی میں دونوں راضی ہوتے ہیں, وہ لینے پہ راضی ہوتا ہے, وہ دینے پہ راضی ہوتا ہے, لیکن بات یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے کریں گے تو وہ حرام ہوگا. عموماً جمعے کے دن جو بیع ہوتی ہے, قرآن پاک میں آتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع چھوڑ دو. اب جیسی زوال کا وقت ہوتا ہے اور جمعے کا وقت شروع ہوتا ہے, علماء کی صراحت ہے کہ اس کے بعد جتنی بیع کریں گے وہ بیع فاسد ہوگی, جتنی خرید و فروخت ہوگی وہ کیا ہوگی, بیع فاسد ہوگی. بیع فاسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے سودے کو واپس کر دینا چاہیے, اس قسم کے سودے کو واپس کر دینا چاہیے. رکھنے کی اس حد تک گنجائش ہوتی ہے کہ اگر آپ کو صورت بند مشکل پریشانی ہے, لیکن ایک درجے میں اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی اس چیز میں, کھانے پینے کی چیز ہے, پہننے کی ہے, لینے دینے کی جو بھی ہے. کیوں ضروری یہ تھا کہ آپ اس بیع کو نہ کرتے, بلکہ اللہ کے ذکر سے یہاں مراد ہے جمعے کی
نماز اور خطبہ اس کی طرف جلدی کرو. اب وہ نہیں ہوئی تو اس میں خرابی پیدا ہوئی. اس خرابی کی وجہ سے اس مال میں کوئی پاکیزگی نہیں ہے اور وہ اپنے اثرات لائے. اس لیے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ جمعے کو عام دنوں میں شامل کر دینا یہ ایک سازش کہہ سکتے ہیں آپ اسے. یہ ایک معمولی بات نہیں ہے, کیونکہ پہلی جمعے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن کو یہودیوں پر بھی پیش کیا تھا کہ تم اس دن کو اپنی عبادت کا دن قرار دے لو. انہوں نے اس پر راضی نہیں ہوئے اور انہوں نے اتوار کے ہفتے کے دن کو منتخب کیا. یہودیوں نے ہفتے کے دن کو, اس ہفتے کا دن کے ہاں جو ہے نا وہ عزت والا ہے, اور عیسائیوں پر بھی پیش کیا گیا, انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا بلکہ انہوں نے اتوار کو بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عطا کیا. اب حدیث میں آتا ہے کہ یہودیوں کو جن چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں پر حسد ہوتا ہے, جن چیزوں کی وجہ سے مسلمانوں پر حسد ہوتا ہے, ان میں سے ایک امام کے پیچھے جب امام ولضالین کہتا ہے تو آپ آہستہ آواز میں کہتے ہیں آمین. تو یہ آمین کہنا اتنی بڑی نیکی اور اتنی بڑی اس میں سعادت کی چیز ہے کہ یہود چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان چھوڑ دیں. ایک دوسرا سلام, السلام علیکم, ملاقات کے موقع پہ کہتے ہیں نا, اس پر یہودیوں کو حسد ہے اور چاہتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ان میں سے نکل جائے. اور اب دیکھیں یہ عموماً لوگ ملاقات کے موقع پہ سلام تو کہہ دیتے ہیں, رخصت ہونے کے موقع پر کوئی بھی سلام نہیں کہتا, برابر آقا, اللہ حافظ, اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. حالانکہ السلام کا لفظ آنے کے موقع پر بھی ہے, جانے کے موقع پر بھی ہے. اور تیسرا ایک روایت میں آتا ہے یہ جمعے کے دن, کہ جمعے کا دن کی فضیلت, کیونکہ ان کا معاملہ ہے ہی ایسا. قرآن پاک میں حسدا من عند انفسهم بغیا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده, کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کو حسد صرف یہی ہے کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا کیوں نازل کیا. جیسے کسی کو ہونا کہ یہ اچھا کیوں ہے, یہ اچھی طرح کھاتا کیوں ہے, تو خود تو محروم ہے, لیکن مومنین پر جو اللہ کا فضل اور اللہ کی جو نعمت ہے ان کو حسد اس بات کا ہے کہ یہ ان پر ہے کیوں, ان سے چھٹ جائے, یہ محروم ہو جائیں اس سے. اب اس کا نتیجہ یہ کہ جمعے کے دن کی جو نماز ہے اس کا اہتمام ختم ہو گیا. جمعے کے دن کی نماز کا اہتمام اب دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اہتمام نہیں ہے. اس کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آدمی عام دنوں کی طرح جو تاجر لوگ ہیں, اس قسم کے لوگ اپنی دکانوں پر کاروبار پہ چلے جائیں گے, دفتر میں چلے جائیں گے, تو وہ جمعے کے دن کے لیے ویسا اہتمام کر نہیں سکیں گے جیسا کہ چھٹی ہونے کی صورت میں کر لیتے. تو اس کا اہتمام ختم ہو گیا. اسی کی وجہ سے پھر خرید و فروخت بھی ہوتی ہے اور اس کے آگے پھر فسادات. تو یہ معاملات جو ہیں یہ بہت اہم چیز ہیں, معاملات بہت اہم چیز ہیں. اپنی خرید و فروخت, ایک آدمی جس قسم کی خرید و فروخت میں ہے, مثلا کاروبار میں ہے, تو آدمی کو چاہیے اپنے اس کاروبار سے متعلقہ احکامات کو سیکھے. اگر کوئی شخص اپنے معاملات, جس معاملے میں کوئی سنار ہے تو سونے کے, ٹھیک ہے, اس طرح سے کوئی کسی چیز کی تجارت کرتا ہے تو وہ اس کے اعتبار سے اس کو سیکھے, اور سیکھنے کے بعد اس کام کو کرے. جب سیکھنے کے بعد اس کام کو کرے گا تو اس کا دکان پر بیٹھ کر کمانا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. دکان پر بیٹھنا اس کے لیے عبادت بن جائے گا. کیونکہ دیکھیں سارے معاملے اللہ اور اس کے رسول کی حکم کی وجہ سے ہیں, ان کی وجہ سے ہیں. اب دیکھیں نا, حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بازار میں جائے اور چوتھا کلمہ پڑھ لے تو 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں. بازار میں جانے لگا, بازار میں جانے سے پہلے اس نے چوتھا کلمہ پڑھ لیا تو 10 لاکھ نیکیاں ملیں گی, 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے, 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے. اب یہ فضیلت آپ کو, اگر کوئی بندہ چوتھا کلمہ کہہ رہی ہے مسیح میں جاتے وقت پڑھ لوں, تو یہ فضیلت اس کو نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ بازار میں جاؤ گے تو ہوگا. کیوں بھلا؟ حکمت اس میں یہ ہے کہ بازار غفلت کی جگہ, بازار غفلت کی جگہ. اس غفلت کی جگہ میں اگر کوئی شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہے. بازار غفلت کی جگہ پر اللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا ثواب بڑھ جائے گا. وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ 10 لاکھوں تک اس کی نیکیوں کی تعداد پہنچ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول کے کہنے پہ اگر ایک آدمی بازار میں جاتے وقت کلمہ پڑھ لیتا ہے, اتنا بڑا ثواب پاتا ہے, تو ایک آدمی اگر وہاں بیٹھا ہوا ہے تو اسلام سے یہ تو بعید ہے نا کہ ایک طرف آپ کو یہ کہہ دے کہ تمام جگہوں میں سب سے زیادہ نفرت کی جگہ خدا کے نزدیک بازار ہے, تو
تو بندہ تو پریشان ہوگا کہ یار کمال کی بات ہے، جگہوں کو قرار دے دیا سب سے بدترین جگہ بازار ہے، اب میرے لیے اس کے جائے بغیر گزارا بھی نہیں. ایک آدمی کی دکان ہے، تجارت ہے، تو اس کے لیے بازار جائے بغیر گزارا تو نہیں. لیکن اسلام نے حل دیا کہ اگر آپ صحیح طریقے سے اس کے معاملے کو سمجھ کر، مسائل کو سمجھ کر بازار جائیں گے تو آپ کا وہ جانا وہ عبادت بن جائے گا. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، یہ عموماً جہاں کہیں لکھا ہوتا نا کہ خریدا ہوا مال واپس نہیں ہو سکتا. کل ایک جگہ ہم پرسوں گئے تو وہاں لکھا ہوتا کہ اس شعبے کا سامان کی واپسی ناممکن ہے. سامان کی واپسی ناممکن ہے، ناممکن بنا دیا اس کو. اب یہ ایک مفت کی ایک فضیلت ہے جس کو ایک عام آدمی کر سکتا ہے، اور اللہ اس کے رسول کے اعتماد پہ کرے گا تو اللہ اس کے رسول اس کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. بات تو اعتماد کی ہے نا، اگر آدمی اعتماد پہ کرے گا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے تو اس کو کبھی رسوا نہیں کریں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ من اقال نادمن، جس نے کسی شرمندہ شخص کے سودے کو واپس لے لیا. ایک بندہ آپ سے چیز لے کر گیا، بعد میں اس کو ہوا یار یہ چیز تو لینی نہیں تھی، یہاں غلطی ہوگی، مہنگی لے لی، کوئی بھی صورت ہے، اب آپ کے پاس نادم ہو کر پریشان ہو کر آتا ہے کہ جی آپ یہ میری چیز واپس لے لیں. تو اگر آپ نے ایسے شرمندہ شخص کے سودے کو واپس لے لیا جس نے اقال اللہ عثراته یوم القیامہ او کما قال النبی اسلام، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی قیامت کے دن خطائیں معاف کر دیں گے. کیونکہ بندہ بھی تو، ہم بھی تو آخر تجارت ہی کر رہے ہیں نا، ہم بھی اس وقت تجارت کر رہے ہیں. تو اگر ہم اپنی تجارت میں کسی دوسرے آدمی کے ساتھ معاملہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاملہ ہمارے ساتھ کر لیں گے. حدیث میں ایک آدمی کے بارے میں آتا ہے جو بنی اسرائیل کا تھا، تاجر تھا. اس نے اپنے ملازموں سے کیا رکھا تھا کہ جس سے پیسے لینے ہیں نا وہ اگر مہلت مانگے تو اس کو مزید مہلت دے دیا کرو. جس سے پیسے لینے ہیں اگر وہ مہلت مانگے تو دے دیا کرو، اور اگر کوئی شخص دے تو اسے نرمی اور آسانی سے وصول کیا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے محض اتنی بات پر اس کی بخشش فرما دی. معاملات کی درستی، یہ ہمارے ہاں فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اس میں ایک بڑی مشہور کتاب ہمارے ہاں چلتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ. آپ معاملات کی اہمیت کا اندازہ اسے کر سکتے ہیں کہ اس کتاب کی ہیں ویسے 4 جلدیں، بڑی موٹی موٹی بڑی سائز میں 4 جلدیں ہیں. اس کی 4 جلدوں میں سے جو پہلی جلد ہے وہ ہے مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. پہلی جلد اس پر ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا دوسری جلد سے معاملہ شروع ہو جاتا ہے خرید و فروخت کا اور آپ کے دیگر معاملات کا. باقی تینوں جلدیں اسی قسم کے معاملات پر ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ دین کا 1/4 حصہ عبادات ہے، باقی 3/4 حصہ معاملات پر ہے. 3/4 وہ معاملات. تو آدمی کو اپنے معاملات پر نظر رکھنی چاہیے کہ میں نے وراثت، جیسے میں نے مثال دی، وراثت ہے، شادی بیاہ کے عموماً لوگ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں جی زکوٰۃ کون دے؟ زکوٰۃ کون دے؟ زکوٰۃ جس کی ملک میں ہے زیور وہ دے زکوٰۃ. اب عموماً لوگ ملکیت کا تعین نہیں کرتے. سونا عام طور پر نا شادی ہوتی ہے تو بہو کو تو لوگ شادی کرتے ہیں وہ زیور ڈال دیتے ہیں. اب اس زیور کے بارے میں یہ طے نہیں ہوتا کہ وہ زیور ہے کس کا. تم نے اس کو دیا تو کیا بطور ملکیت کے دیا ہے یا بطور پہننے کے لیے دیا ہے؟ اب اس کی ملکیت طے نہیں. ملکیت طے نہ ہونے کے نتیجے میں زکوٰۃ کا حکم آپ کو کوئی بتا ہی نہیں سکتا. کو میرے پاس کسی کے پاس بھی آئے گا تو میں اس کو کیا بتاؤں گا؟ مجھے تو معلوم نہیں. مجھے تو آپ بتائیں گے بھائی زکوٰۃ اس پر آئے گی کہ جس شخص کی ملکیت میں ہے. اب وہ طے نہ کرنا، اس بات طے نہ کرنے کے نتیجے میں وہ ملکیت واضح نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے زکوٰۃ وغیرہ کے اس قسم کے معاملات سارے کے سارے خراب ہو جائیں گے. سارے معاملے خراب ہو جائیں گے. اور اس طرح سے معاملات کے اندر، شرعی معاملات میں بعض چیزیں بہت چھوٹی لگتی ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے حکم کی وجہ سے وہ بہت بڑی ہیں. لیکن نکاح کی مثال لے لیں آپ. نکاح ایک معاملہ ہے. اس میں جو آپ مجلس نکاح منعقد کرتے ہیں اس میں بنیادی جو چیز ہے جس سے نکاح ہوتا ہے وہ ایجاب اور قبول ہے. باقی خطبہ وغیرہ وہ کچھ مصنون ہے اس کی. آپ دیکھیں کہ ایک ایجاب اور قبول میں 2 جملوں کی بنا پر جو 2 لوگ پہلے ایک دوسرے کے لیے اجنبی اور نامحرم تھے وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں، اور بلکہ اس نکاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیت بدل دیتے ہیں.
چنانچہ 21ویں پارے میں سورہ روم کے اندر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر فرمائی ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے، اس میں یہ من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی طرح کے جوڑ پیدا کر دیے، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، ٹھیک ہے، تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو. اور آگے کیا فرمایا کہ تمہارے اور ان کے درمیان محبت پیدا کر دی. اب ایک آدمی 25 سال کی عمر میں شادی ہے، 20 سال کی عمر میں، تو 20 سال اس نے اس لڑکی کو فرق کرے نہیں دیکھا، نہ اس نے اس کو دیکھا، لیکن دو بول ہوتے ہیں جس کے بعد دنیا بدل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ دلوں میں محبت پیدا کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے. یہ کس سے ہے؟ صرف دو بول سے. تو بعض معاملے بڑے ہلکے لگتے ہیں، عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کان ادھر سے پکڑ لیں ادھر سے پکڑ لیں، کہتے ہیں یہ مولویوں کی باتیں. عموماً ایسا نہیں ہوتا، بہت باریک بات بھی بہت بڑے معنی رکھتی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نا کھجور پیش کی. کھجور، وہ کھجور بہت عمدہ تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا اس کو، آپ نے کہا کہ بڑی عمدہ کھجور ہے، کہاں سے لایا، کہاں کی ہے کھجور؟ انہوں نے کہا جی یہ خیبر کی ہے. تو آپ نے اسے پوچھا اچھا اب کلو تمری خیبر رہا کر، خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہوتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ساری ایسی نہیں ہوتی، بلکہ بعض گھٹیا بھی ہوتی ہیں. میں نے کہنے لگے جی میرا اصل میں جو میری وہاں کی پیداوار تھی وہ تو گھٹیا کھجوریں تھیں، تو میں نے وہ گھٹیا کھجوریں زیادہ دے کر یہ عمدہ کھجوریں تھوڑی لی ہیں. ایسی ہوگا نا، جیسے آپ کے پاس جو کھجوریں ہیں وہ فرض کریں 50 روپے کلو والی ہیں، لینا چاہتے ہیں آپ 100 روپے کلو والی، تو ظاہر بھی یہی کریں گے نا، آپ تبادلہ کریں گے تو اپنی 2 کلو دیں گے اور اس کی 1 کلو لے لیں گے. انہوں نے یہ کیا تھا کہ میں نے اپنی گھٹیا کھجوریں 2 کلو دے کر گویا کہ دگنی دے کر وصول کر. تو میں کہ یہ تو سود ہے، میں کہ تو سود ہے، یہ تو غلط ہے. پھر میں کیا کروں؟ تو آپ اس کو طریقہ بتا. وہ طریقہ سنیں، طریقہ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ تم ایسا کرو کہ اپنی کھجوروں اس کو بیچ دو اور بیچ کر اسے پیسے وصول کر لو، اور پیسے وصول کر کے اب اسے کہو کہ بھی مجھے ان پیسوں کی یہ 1 کلو کھجوریں دے دو. اب بتائیے بات وہ ایک ہی ہے. ایک یہ تھا کہ آپ اس کو وہی 2 کلو دے کر 1 کلو براہ راست وصول کر لیں، اور ایک تھوڑا سا فرق آ گیا کیا کہ آپ نے اس کو اپنی کھجوریں دی اور آپ نے کہا بھائی پیسے دو پہلے. اب پیسے دیے آپ نے، پیسے وصول کر لیے، 100 روپے آپ کے ہاتھ میں آ گیا، آپ نے کہا جی لو جی یہ 100 روپے کی مجھے یہ دے دو. ایک عام آدمی کہہ سکتا ہے جی کان ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ، بات ایک ہی ہے. وہ یہی کہے گا. اگر یہ حدیث کا نام آگے پیچھے سے کاٹ دیں اور یہ معاملہ آپ کسی کے سامنے نقل کریں گے، وہ کہیں گے مولوی نکل نہیں آئے، یہ کہیں گے. لیکن اتنی ذرا سی بات کی وجہ سے سود بن گیا. اور سود ایسا ہے کہ جس کا ایک حصہ بھی اپنی ماں سے کئی مرتبہ زنا کرنے سے بھی بدتر ہے. سود ایسی بدترین اور ایسی غلیظ قسم کی چیز ہے. اب ظاہر ہے اس قسم کے معاملہ آدمی کرے گا اس کو پتہ ہی نہیں یہ ہو کیا رہا ہے. خرید و فروخت ایسی ہوتی ہے. یہ یہاں ہمارے ایک بزرگ نے واقعہ لکھا کہیں کہ وہ ایک صاحب تھے، وہ تو یہ کام کرتے تھے ٹوپیوں کا، کپڑے کا، تو زری کا کام ہوتا ہے، زری کا، سونے کے تاروں کا کام. آج کل بھی یہ عورتوں کے کپڑوں پہ ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ زری کا جو ہوتا ہے نا، پہلے ہوتا تھا سچے تاروں کا کام ہوتا تھا، تاریں سچی ہوتی تھی، صحیح تاریں. اب اس میں اگر کوئی بندہ مثلا ٹوپی ہے یا جوتا ہے مثال کے طور پر، اگر سچے تاروں سے بنے گا نا اور وہ ان تاروں نے پورے جوتے پر ہیں، ایک ہوتا ہے نقش و نگار ہو، نہیں پورے جوتے پر ہیں، ٹوپی ہے تو پوری ٹوپی بھر گئی، تو اس کو خرید و فروخت کرنا ایسی جیسے کہ سونا خریدا آپ نے. اور سونے کی خرید و فروخت آج کل تو ہوتی ہے روپے سے، تو اس میں تو مطلب سونا آپ لیتے ہیں، پیسے دے دیتے ہیں، ادھار بھی کر سکتے ہیں، آپ کو سونا لے لیں پیسے بعد میں دے دیں. لیکن پہلے ہوا کرتے تھے چاندی کے سکے ہوتے تھے. تو جب ادھر سونا ہے ادھر بھی آپ نے سونا ہی کے لین دین کرنا ہے، سونے کا سونے کے ساتھ یا سونے کا چاندی کے ساتھ تبادلہ جب آپ کریں گے تو پھر ادھار نہیں ہو سکتا، ادھار نہیں ہو سکتا. اور عموماً اس زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے، بعض اوقات مسئلے کا علم نہیں تھا تو ایسی چیز لیتے تھے. اب دینا کیا ہے، آج کل تو پیسے دیتے ہیں نا، آج کل تو معاملہ وہ رہا نہیں، آج کل معاملہ نرم ہو گیا، اب آپ ادھار کر سکتے ہیں. لیکن یہ بعض اوقات پرانا زیور لوگ بیچنے جاتے ہیں
اس میں ایسے ہی کرتے ہیں. میں نے کھجور کے سلسلات کیا کہ کتنے کا زیور ہے جی میرا, اس نے کہا تمہارا زیور بن گیا ₹1,00,000 کا. اگلا پسند کیا, اگلا کتنے کا ہے, 1,20,000 کا. ٹھیک ہے, اب 1,20,000 کا, یہ 1,00,000 کا, تو حساب کر لیں گے کتنا بڑھے گا, 20. تو 20 اس کو دے دیں گے اور سونا اس سے وصول کر لیں گے, تو یہ سارا وہی کھجور والا معاملہ بن جائے گا. اور یہ دیکھیں کہ خرید و فروخت کے معاملے, اس لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو اس ہدایہ جو کتاب ہے نا, اس ہدایہ کتاب کا جو بنیاد ہے وہ امام محمد نے لکھی ہے. تو کسی نے امام محمد سے کہا تھا جی آپ نے بہت سی باتیں, بہت سے علوم فنون پہ کتابیں لکھی ہیں, تو کوئی کتاب آپ لکھ دیتے تصوف پہ, تصوف پر بھی کوئی کتاب لکھ دیتے. تصوف سے مراد یہ ہے کہ آدمی اللہ اللہ کیسے کرے, ذکر اذکار, نیکی, تقوی. انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں نے لکھی ہے, ایک کتاب اس موضوع پر بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا جی کون سی لکھی ہے آپ نے کتاب؟ انہوں نے کہا وہ جو خرید و فروخت سے متعلق کتاب ہے نا وہ تصوف پر ہی ہے. جو میں نے خرید و فروخت سے متعلق کتاب لکھی ہے وہ کس پر ہے, وہ تصوف بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ معاملات بھی اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوں گے تو آپ کے لیے نماز روزے کی طرح ہے. اس حدیث میں آتا ہے کہ جو تاجر, التاجر الصدوق الامین, ایسا تاجر جو سچا ہے, امین امانت دار ہے, تو ہمیں کہ ایسے تاجر وہ انبیاء, شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. بتائیے, ہے تاجر, تجارت کرتا ہے, التاجر الصدوق الامین مع الانبیاء والنبیین والشہداء والصالحین او کما قال النبی علیہ السلام, کہ ایسا شخص انبیاء, شہداء اور صالحین کے ساتھ قیامت کے دن ہوگا. اور اگر آدمی یہ چیز نہ کرے تو بعض اوقات ناجائز کام ہوتے ہیں, بعض اوقات برکت اٹھ جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص بہت اپنا سودا بیچتا ہے اور بہت قسمیں کھاتا ہے, بہت قسمیں کھاتا ہے, تو بہت قسمیں کھاتا ہے تو اس کی یا یہ ہوتا ہے بعض اوقات, عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تاجر لوگ ہوتے ہیں, دکاندار, جب کسی کی چیز لیتے ہیں, عموماً یوز چیزیں جو ہوتی ہیں, تو کسی کی چیز لیتے ہیں تو اس میں کہتے ہیں اس میں یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, یہ نقص ہے, اور جب اپنی چیز بیچنی ہوتی ہے اس کی خوبیاں بتاتے ہیں. تو آپ فرمایا کہ جو سودا بیچے اس میں قسمیں کھائے, چیز لے تو اس میں عیب نکالے, چیز دے تو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھائے, اگر اس قسم کا سودا کریں گے تو اللہ تعالیٰ سودے میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں. اور برکت جب اٹھ جاتی ہے نا, برکت اٹھتی ہے. حدیث میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں راضی ہوتا ہوں نا کسی سے, تو میں ایسے بندے کو برکت عطا کر دیتا ہوں, میں ایسے بندے کو برکت دیتا ہوں. اور آگے فرمایا کہ برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اور جب میں کسی بندے سے ناراض ہوتا ہوں تو میں اس کی چیز سے برکت اٹھا لیتا ہوں اور اس کے لیے گویا کہ ہر چیز ختم ہو جاتی. پھر جتنی مرضی کثرت ہو وہ اس طرح سے آئے گا اور ویسے ہی نکل جائے گا, آدمی کو نہ اس کے آنے کا لگے گا, پتہ نہ جانے کا لگے گا. برکت ہو. آپ نے واقعات سنو گے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ تھوڑی دیر کے اندر قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک رکعت میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ خود فرمایا کہ ابھی بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو عصر سے مغرب تک کے وقت میں قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں. وہ کہنے کا انداز ایسا تھا جس سے پتہ لگتا تھا کہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا جی اگر آپ ایسا آپ کر کے دکھا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. دہلی کے تھے, تو دہلی کے پاس جو دریا ہے نا, تو وہ فرمایا کہ عصر کے بعد وہاں آئیں گے. عصر کے بعد وہاں تشریف لائے اور وہاں پر بہت بڑے مجمع کے سامنے الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پاک شروع کیا. مغرب کی اذانوں سے پہلے قرآن پاک ختم کر لیا. یہ ہے برکت, وقت کی برکت. میں آپ پڑھیں گے تو شاید گیٹس پر بھی نہ ہو. یہ وقت کی برکت ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور چیزوں میں برکت دے دیتے ہیں. یہاں آپ نے شاید یہ ابکری میں ایک مرتبہ مضمون آیا تھا, حضرت نے بھی سنایا تھا. ایک صاحب وہ اسکول ماسٹر تھے, بہت زیادہ اس قسم کی چیزوں کا خیال کرتے تھے. وقت کا, مثلا ملازمت کا وقت دیا ہوا نا, یہ ایک معاملہ ہے. آپ نے وقت دیا ہے کہ جی میں اس وقت سے اس وقت تک آپ کے پاس آؤں گا, اس کی تنخواہ ہے. اگر آپ لیٹ جائیں گے, وہاں سے جلدی آ جائیں گے, تو اس کے نتیجے میں آپ جو تنخواہ وصول کریں گے وہ تو جائز نہیں ہوگی. بہت سے سرکاری ملازمین ایسے ہی کرتے ہیں. عموماً لوگوں کو مل جاتے ہیں, وہ ملی ہوتی سہولتیں ہوتی ہیں, لوگ سہولتیں بیچ دیتے ہیں. مثلا مکان ملا ہوا ہے تو اپنے پاس مکان ہے تو رہیں گے اپنے مکان میں, جو حکومت سے ملا اس کو کرائے پہ دے دیں گے. ہمارے جانے والے تھے, وہ سرکاری ٹائم میں دکان کرتے تھے باقاعدہ, سرکاری وقت میں. تو اس طرح بہت سی, ایک بات اوقات یہ ہوتا ہے کہ علاج کی سہولت ملی ہوتی ہے,
کہ آپ چیز بازار سے دوائی خرید لیں اور پرچی دفتر میں جا کے جمع کرا دیں تو آپ کو دفتر والے اس کے پیسے دے دیں گے. تو بعض لوگ, مفتی تقی صاحب نے کہیں لکھا ہے کہ بعض لوگ اپنے محلے کی دوائیاں اس طرح محلے میں بانٹتے ہیں اور نیکی سمجھتے ہیں اس کو کہ یار آپ مجھے سہولت ملی بھی, آپ کو اگر کوئی دوائی وار چاہیے نا تو لے کر اس کی پرچی مجھے دے دینا, میں آپ کو پیسے لا دوں گا. اب وہ یہ نہیں پتا کہ ایک ناجائز کام ہو رہا ہے اور اس ناجائز کام میں مجھے کسی ایک کوڑی کا فائدہ نہیں ہے اور اپنی آخرت برباد ہو رہی ہے, اپنی آخرت خراب ہو رہی ہے. تو وہ ماسٹر صاحب کے بعد اسکول ماسٹر تھے, اس قسم کی چیزوں کا بڑا خیال کرتے تھے. تو اس میں غالباً یہ انہوں نے رسالے میں بھی تھا کہ ایک ان کی صابن کی جو چکی تھی نا وہ کئی ماہ تک ختم نہیں ہوتی تھی, کئی ماہ تک ختم نہیں ہوتی تھی. اور جو لباس پہنتے تھے, قلم لیا تھا ان کا, قلم کا بھی حرف میں لکھا ہوا تھا, قلم وہ کئی سال تک ان کے پاس رہا. جو لباس لیا وہ لباس پھٹتا ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ جب برکت دیتے ہیں تو چیز استعمال میں آتی ہے, پھر برکت اٹھتی ہے تو پھر ایسی چیزیں ختم ہوتی ہیں, اور پیسے لاؤ اور ڈالو اور لو, وہ پیسہ آتا جاتا ہے, یوں آتا ہے وہ آتا ہے اور اس طرح نکل جاتا ہے. اس لیے جب آدمی نیکی کی طرف آئے تو میں نے جو بات عرض کی وہ یہی ہے کہ آدمی نیکی کرنے میں سب سے پہلے گناہ چھوڑنے کو دیکھے. جو پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے ارشاد تھا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس, کہ حرام چیزوں سے بچو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. تو حرام چیزوں کو چھوڑے, ناجائز کو چھوڑے, اور اس ناجائز کو چھوڑنے میں اپنے معاملات کی طرف ضرور دیکھیں. اپنی دکان ہے, اپنا کاروبار ہے, اپنا ملازمت ہے, اپنا کسی کے ساتھ کرائے کا لین دین ہے, کسی سے, اور وراثت کے معاملات میں عموماً لوگ وراثت میں حصہ تقسیم نہیں کرتے, عورتوں کو عموماً حصہ نہیں دیتے, عورتوں کو عموماً حصہ نہیں دیتے. اور بات زیادہ ہو جائے گی, مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ لوگ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ جیسا معاملہ ہونا چاہیے. مثلا وہ ایک مرتبہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے کسی مرید نے ان کی دعوت کی, ایک مرید نے ان کی دعوت کی, انہوں نے کھانا کھایا, تو کھانا کھا کر ان کی جو مرید تھے ان کی اہلیہ بھی ان کی مرید تھی, تو انہوں نے کہا کہ اپنی اہلیہ کو پردے کے پیچھے بلاؤ. جب وہ اہلیہ پردے کے پیچھے آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا تھا, بہت لذیذ کھانا تھا, بہت مزہ آیا. یہ انہوں نے تعریف کی کھانے کی. تو وہ تعریف کر رہے تھے, پردے کے پیچھے سے عورت کے رونے کی آواز آنی شروع ہو گئی. بڑا پریشان ہوا کہ میں نے کھانے کی تعریف کی, اس نے رونا شروع کر دیے. بھائی کیا بات ہو گئی؟ تو اس خاتون نے کہا کہ جی میری ان کے ساتھ شادی پتہ نہیں 35 سال ہو گئے, اس 35 سال میں اس شخص نے ایک مرتبہ میرے کھانے کی تعریف نہیں کی, اور آپ نے ایک ہی مرتبہ کھانا کھایا اور آپ نے تعریف کر دی. اس کے بعد حضرت نے پھر اس مرید کی خوب پھر اس کی صفائی ستھرائی کی کہ تم ایسے عجیب آدمی ہو کہ آدمی اگر رہتا ہے تو یہ معاملے ہیں, یہ بھی معاملہ ہے کہ آپ ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو آپ کسی کا خیال کریں, کسی کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنا, بات چیت کرنا, یہ بھی ایک نیکی ہے. انہوں نے کہا تم 35 سال ہو گئے ہیں, کبھی تم نے ایک دفعہ یہ کھا کر نہیں کہا کہ تم نے کھانا بہت اچھا بنایا. وہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ لوگوں میں مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے جو مرید ہے نا وہ بیویوں کے ساتھ ٹھیک ہوتے ہیں سارے. یہاں آپ نے سنا کہ حضرت نے فرمایا کہ بعض اوقات لوگوں کو بیویوں کی آہیں کھا جاتی ہیں. یہ سب معاملات کی خرابی ہے. اس لیے نماز, روزہ, زکوٰۃ یہ اپنے سب برحق ہیں, ان کی اہمیت سے کوئی انکار نہیں, ان کا کوئی متبادل بھی نہیں, لیکن معاملات کی اپنی اہمیت ہے. اس کی وہ بعض اعتبار سے اس سے زیادہ خطرناک ہے کہ اس کی تلافی کی صورت موجود ہے, اس کی تلافی کی صورت موجود نہیں. اور اس کا ایک اثر آپ کے لباس پر, قلب پر, دل پر, بدن پر, ہر چیز پہ پڑے گا, گھر بار پہ پڑے گا. اس کا کیسے تلافی ہوگی؟ اس لیے آدمی اپنے معاملات کی طرف خوب جس معاملے میں ہے اس کے حوالے سے تحقیق کریں, دیکھیں اور پوچھ کر سمجھ کر اس کے مطابق کریں. تو انشاءاللہ مسجد کے لیے نماز میں آئیں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ مسجد سے اٹھ کر مسجد میں آئے اور آپ اس عبادت سے دوسری عبادت میں منتقل ہو رہے ہیں. تاجر جو تجارت کرنے جاتا ہے صحیح طریقے سے اگر حدیث میں آتا ہے وہ بھی گویا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے, لیکن بات طریقے کے ساتھ کرنے میں ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی دین سمجھنے کے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے.